السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کی ویڈیو اس شخصیت کی حالات زندگی پر مبنی ہے کہ جو اس وقت مغربی دنیا کے حواسوں پر چھایا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردگان کی۔ تو جناب طیب اردگان صاحب 26 فروری 1954 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک کوسٹ گارڈ تھے۔ جب طیب اردگان کی عمر 13 سال ہوئی تو ان کے والد نے استنبول ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اپنے بچوں کی بہترین انداز میں پرورش کی جا سکے اور ان کی تعلیم جدید طریقے سے کی جا سکے۔ استنبول آنے کے بعد ہجرت کر کے بہت مشکل وقت تھا۔ اس مشکل وقت میں کم عمر طیب اردگان نے چھوٹا موٹا کام بھی کیا تاکہ کچھ رقم کما کے اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ اسی دوران طیب اردگان نے بنیادی تعلیم ایک اسلامی اسکول یا مدرسے سے حاصل کی اور بعد میں جدید تعلیم استنبول یونیورسٹی سے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری کی صورت میں حاصل کی۔ طیب اردگان نے ایک پروفیشنل فٹ بالر کی حیثیت سے بھی کافی نام کمایا۔ ویسے تو 70 کی دہائی میں اردگان صاحب نے ایک اسلامی نظریات رکھنے والی سیاسی پارٹی سے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا، مگر ان کو اصل شہرت 1994 میں استنبول کا میئر بننے کے بعد حاصل ہوئی، یا اگر یہ کہا جائے کہ ان کا سیاسی سفر 1994 سے صحیح معنوں میں شروع ہوا تو غلط نہ ہوگا۔ 1994 سے 1998 تک وہ استنبول کے میئر رہے۔ جب وہ استنبول کے میئر بنے اور انہوں نے چارج سنبھالا تو اس وقت استنبول بہت سے مسائل میں گھرا ہوا تھا۔ استنبول دنیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، مگر 1994 میں وہاں کے حالات انتہائی خراب تھے۔ شہر میں پانی، بجلی، گیس، صفائی، ایئر پولوشن، ٹریفک کے مسائل، ٹرانسپورٹ کی کمی، یہ سب مسائل عام تھے، اور یہ تمام مسائل ایک کمزور ملک کے پسماندہ شہر کی عکاسی کر رہے تھے۔ مگر جناب طیب اردگان صاحب نے اپنی محنت، دیانتداری اور ذاتی دلچسپی سے نہ صرف ان سب مسائل پر قابو پایا بلکہ استنبول کو دنیا کے مشہور ترین ترقی یافتہ شہروں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے استنبول میونسپل کارپوریشن، جو کہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کو ایک منافع بخش ادارہ بنا دیا۔ طیب اردگان کی 4 سالہ کارکردگی نے ترکی کو کئی سال آگے پہنچا دیا، اور اس 100 سالہ معاہدے کے درمیان ترکی کا اس طرح ترقی کرنا دشمن کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ پوری ترک قوم کا طیب اردگان پر اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ دشمن نے طیب اردگان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو کم کرنے کی سازشیں شروع کر دیں، کیونکہ ترکی کی ترقی کا مطلب یہ تھا کہ دوبارہ خلافت عثمانیہ کی راہ ہموار ہو۔ اس وقت تو انہوں نے 100 سال کے لیے پابندی لگا دی، مگر آگے کے حالات وہ نہیں جانتے تھے، یہ ان کی عارضی پیش بندی تھی۔ لیکن ترکی کا اس طرح ترقی کرنا، استنبول کا اس طرح دنیا کے مشہور شہروں کی صف میں آ کر کھڑے ہونا ان کے لیے بالکل ایک خطرے کی بہت بڑی علامت تھی۔ اسی وجہ سے 1997 میں ایک تقریب کے دوران جناب طیب اردگان کی طرف سے کی گئی ایک تقریر میں پڑھی جانے والی ایک نظم کو وجہ بنا کر ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ اگر میں اپنے الفاظ میں اس نظم کا مفہوم بیان کروں تو میرے نزدیک اس پوری نظم کا مفہوم ارطغرل غازی کی زندگی اور ظلم کے خلاف اس کے پیغام پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے دشمن کو اب طیب اردگان کے ارادے صاف نظر آ رہے تھے، سو انہوں نے طیب اردگان کی سوچ کو دبانے کے خاطر انہیں جیل بھیج دیا، تاکہ ترک عوام کے لیے یہ پیغام جائے کہ اس طرح کی سوچ کا انجام قید یا موت ہے۔ مگر طیب اردگان کو جو ترکی کا وہ ستارہ ہے جسے پوری ترکی اور عالم اسلام کو روشن کرنا تھا، اور بے شک عزت اور ذلت دینے والا اللہ ہے۔ جیل جانے کے بعد ان کی عزت میں کمی کے بجائے لوگوں میں طیب اردگان کی عزت
اور شہرت میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور جس نظریے کو دبانے کی خاطر انہیں جیل بھیجا گیا تھا، لوگوں میں اس نظریے کی سوچ جڑیں پکڑنے لگی، اور اسی سبب 2003 میں ترکی کے عام انتخابات کے دوران جناب طیب اردگان کو واضح اکثریت سے وزیر اعظم چنا گیا۔ اب لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جس طرح انہوں نے بحیثیت میئر استنبول نقشہ بدلا ہے، اب ترکی کے حالات بھی وہ بالکل اسی انداز میں بدلیں، اور ان کے پسندیدہ شخصیت نے، ان کے وزیر اعظم نے ان کے اعتماد پر پورا اترنے کا وعدہ کیا، اور کئی دہائیوں بعد ترکی کی اکانومی کو سہارا ملنا شروع ہوا۔ لوگوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے منصوبے شروع ہوئے، نئی سڑکیں تعمیر ہوئیں، نئے ڈیم بنے، رہائشی منصوبوں پر کام ہوا، نئے اسکولوں کی بنیاد رکھی گئی، نئے پاور پلانٹس بنائے گئے، نئے ہاسپٹل تعمیر کیے گئے، اور بہت سی انڈسٹریز پر کام شروع ہو گیا۔ لوگوں نے بھی اپنے وزیر اعظم کا پوری طرح سے ساتھ دیا، اور وہ ترکی جو کئی دہائیوں سے پسماندگی کا شکار تھا، اب ترقی کی شاہراہ پر چل نکلا۔ یہ تمام تر کارروائی مغربی دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور محسوس بھی کر رہی تھی، اور اسے ایک خاموش انقلاب کا نام دے رہی تھی، جس کے قائد کا نام تھا جناب طیب اردگان۔ ترکی کی عوام اپنی ملک کی ترقی پر بہت خوش تھے، اور طیب اردگان نے ترکی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے بعد خارجہ پالیسی پر خصوصی توجہ دینی شروع کی۔ اس سے ترکی کی برآمدات میں اضافہ ہوا، اور لوگوں کو ترکی کے تمام تر قرضے اتر گئے، اور ترکی نئی راہ پر چل نکلا۔ طیب اردگان نے تقریباً 11 سال ترکی پر بحیثیت وزیر اعظم حکومت کی، اور اس دوران ترکی دنیا کے نقشے پر اپنا ایک منفرد مقام بنا چکا تھا۔ 2014 میں صدارتی انتخابات ہوئے تو ترک عوام نے اپنے مقبول ترین لیڈر کو بھاری اکثریت سے صدر منتخب کرایا۔ ظاہر ہے ان کی یہ خواہش تھی کہ ترقی کا سفر جو شروع ہوا ہے اس کو مزید آگے بڑھایا جائے، اور ترکی کو موجودہ دنیا کے برابر لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اب اس معاہدے کے تحت، جس معاہدے کے تحت ترکی کو 100 سال کے لیے پابند کیا گیا تھا، 2014 سے اس معاہدے کے ختم ہونے میں صرف 9 سال باقی تھے، اور ترکی کافی حد تک بندشوں سے آزاد بھی ہو چکا تھا۔ 2014 سے ہی جناب طیب اردگان نے اپنی اس سوچ کو پریکٹیکلی دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا تھا۔ یا یوں کہوں کہ اب اس پودے نے اب تناور درخت بننا شروع کر دیا تھا کہ جو سوچ انہوں نے 1997 میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی تھی، اور وہ تھا ڈرامہ ارطغرل غازی۔ اس ڈرامے کا مقصد ترک عوام اور مسلمانوں کے ذہنوں میں خلافت کے خیالات پر جو گرد آ گئی ہے اس کو صاف کرنا، اور نئی نسل کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرنے کا تھا۔ اسی فیصلے کے تحت جناب طیب اردگان نے 2014 میں اس ڈرامے کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پر بنانے کی منظوری دی۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے طیب اردگان اپنے دشمنوں کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے لگے۔ ان کے خلاف سازشیں تو ہو ہی رہی تھیں، مگر سب سے بڑی سازش ترکی کی فوج کو ان کے خلاف کر کے ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی صورت میں کی گئی۔ مگر ترکی کے بہادر اور غیور ترکوں نے اپنے لیڈر کے لیے ہر طرح کی قربانی دے کر طیب اردگان اور ان کی جد و جہد کو نئی زندگی دی۔ اس کے بعد ترکی کے فوجی اور سویلین اداروں میں چن چن کر غداروں کو نکالا گیا اور سزا دی گئی۔ اللہ نے دشمن کی یہ تدبیر بھی الٹی کر دی۔ اب طیب اردگان نے سیکولر ترکی میں اسلامی اصلاحات کا آہستہ آہستہ نفاذ شروع کیا۔ حجاب پر سے پابندی اٹھا لی گئی۔ اس سے پہلے ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا گیا تھا، اور مسلمان خواتین کو حجاب کرنے کی پابندی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی پلاننگ جو کہ اس سے پہلے لازم قرار تھی، اس قانون کو بھی ختم کیا گیا، تاکہ ترک عوام جو ہیں وہ اپنی
نسل کو بڑھا سکے۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی اسلامی اصلاحات نافذ کیں جو 2023 کے بعد خود مختار ترکی کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ اب جو حالات دنیا کی نظر میں موجودہ ترکی کے ہیں تو کئی حلقے ان کو سلطنت عثمانیہ کے آنے والے نئے سلطان کا نام بھی دے رہے ہیں۔ طیب اردگان صاحب نے 1978 میں شادی کی، ان کے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اور ان کی بھی آگے سے اولادیں ہیں۔ طیب اردگان نے ترکی کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کا سفر کی طرف گامزن کیا، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ترکی اپنے حصے کا درخشاں ترین ستارہ بننے والا ہے۔ 2023 کے بعد ترکی ایک نئے روپ اور ایک نئی طاقت کے طور پر دنیا میں سروائیو کرے گا، اور اس جدید ترکی کے بانی کا نام جناب طیب اردگان ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب طیب اردگان کی محنت اور نیک نیتی کا صلہ دے اور انہیں دشمن کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھے، اور آنے والے وقت میں مسلمانوں کو اس طرح متحد کرے کہ وہ دوبارہ پوری دنیا میں اپنی ریاست اور حکومت قائم کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔